پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی و آلہ و صحابہ اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم لوگوں نے جانا کہ غزوہ بنی المصطلق ہی میں آیت تیمم کا نزول ہوا، اور یہ خصوصیت امت محمدیہ کو حاصل ہوئی کہ پانی نہ ہو تو مٹی سے پاکی حاصل کر لو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات اور ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی، سابقہ امم کو وہ میسر نہیں ہوئی۔ آیت تیمم کے علاوہ اس امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہما نے اس حدیث کو اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا کہ پہلے امتوں کے لیے مال غنیمت جو کسی جنگ میں ملتا تھا وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ مال غنیمت اس کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ اس کے علاوہ خصوصیات میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا۔ پہلے جو انبیاء سابقین آئے ان کو ان کی قوموں کی طرف ہی مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور اس امت کا اعمال نامہ دوسرے امتوں کے اعمال نامے سے پہلے دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث، جس کا مفہوم ہے کہ ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ اور شفاعت کبریٰ یعنی مقام محمود کا تاج زریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر سجایا گیا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی اس امت کو پہلے میسر ہوگی، چونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے۔ اور اسی امت کو قیامت کے دن سب کے لیے گواہ بنایا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور گناہوں کا کفارہ بھی اس امت کے لیے آسان کر دیا گیا کہ پہلے اگر کوئی گناہ کرتا تھا، رات میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو دن کو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کیا گیا ہے، یا اگر ہاتھ سے گناہ ہوتا تو ہاتھوں کی چمڑی کو ادھیڑا جاتا تھا، لیکن اب صرف وضو کر لو تو وضو کے ذریعے سے صغائر دھل جاتے ہیں، جمعہ اور نماز کے ذریعے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، رمضان کے روزے گناہ بخش دیتے ہیں، اور ایسے ہی حج گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس امت کے لیے آسانیاں فراہم کی گئی۔ ایسے تو اور بھی خصوصیات ہیں، مگر یہ چند آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ نمبر 1 تیمم، نمبر 2 اس امت کے لیے سجدہ گاہ پوری زمین کو بنا دیا گیا، نمبر 3 اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے، نمبر 4 اس امت کے نبی کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا، نمبر 5 اس امت کا اعمال نامہ دوسرے امتوں کے اعمال ناموں سے پہلے پیش کیا جائے گا، اور اسی امت کے پیغمبر کو آخری نبی ہونے کا شرف ملا اور انہی کے سر شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا گیا، اور یہی امت قیامت کے دن گواہ بنائی جائے گی، اور اس امت کے لیے گناہوں کے کفارے کو آسان کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے، مزید سیرت کے ابواب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ